القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحیم وبعد الفراغ من الاقسام العشرین نذکر شیئا من متعلقاتها، کہنے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 اقسام سے فراغت کے بعد اب ہم ان کے کچھ متعلقات کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے خاص کے اقسام کو ذکر کیا ہے۔ تو خاص کے اقسام میں سے امر و نہی بھی ہیں، کہہ رہے وَمِن الخاص الامر والنہی، خاص کے اقسام میں سے دو قسمیں یہ بھی ہیں، ایک ہے امر ہے دوسرا نہیں ہے۔ اچھا، یہ خاص کے اقسام میں سے کیوں ہیں؟ اس لیے ہیں کہ جو امر و نہی کے صیغے ہیں وہ ایک خاص معنی یعنی ایک معلوم معنی ہے طلب فعل اور امر کے اندر، اور نہیں بھی ایک معلوم معنی کے لیے وضع کیا گیا یعنی عدم طلب فعل، تو یہ دونوں ایک خاص معنی کے لیے وضع کیے ہیں، اس لیے دونوں خاص کے اقسام میں سے ہیں۔ امر کس سے کہتے ہیں؟ امر کہتے ہیں لغتاً قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء افعال، لغت میں امر کہتے ہیں کہ قائل کا کسی دوسرے کو بڑائی کے طور پر افعال کہنا، یعنی ایک آدمی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور جس کو حکم دے رہا ہے اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اپنے سے چھوٹے سے کہے بھئی یہ کام کر، تو اسے امر کہا جائے گا۔ اب آگے پڑھیں گے کہ اسی میں طلب فعل جو ہوتا ہے اس کا تعلق اگر برابر سے ہے تو اسے عرض کہا جاتا ہے، اور اگر طالب چھوٹا ہے مطلوب بڑا ہے تو اسے دعا کہا جاتا ہے۔ تو لغت میں امر سے کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں کہتے ہیں الزام الفعل علی الغیر، کسی فعل کو غیر پر لازم کرنا، اس کا نام امر ہے۔ کقولہ تعالی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر نماز اور زکوٰۃ کو لازم کیا، یہ دونوں فرض ہیں۔ وحکمہ، امر کا حکم کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں موجب الامر المطلق الوجوب، مطلق امر کا حکم یہ ہے کہ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ الا اذا قام الدلیل علی خلافی، مگر اگر کوئی اس کے خلاف دلیل قائم ہو جائے تو اس سے وجوب ثابت نہیں ہوگا، اباحت ثابت ہوگا۔ مثال کے طور پر تو امر جو اصالتاً امر کا حکم اصالتاً وجوب ہے، اگر وجوب کے خلاف کوئی قرینہ ثابت ہو جائے تو وہ حکم ہوگا، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کلو واشربو، یعنی کھاؤ پیو۔ ابھی دیکھیے کلو واشربو یہ دونوں فعل امر ہے نا، لیکن یہاں وجوب کے لیے نہیں۔ وجوب کے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس کے خلاف وجوب کے خلاف قرینہ موجود ہے۔ یہ کھانا پینا ہے، طبی افعال ہے جس سے کوئی انسان مستغنی، ہر ایک جو ہے اس کا محتاج ہے، تو اگر کھانے پینے کو واجب قرار دے دیا جائے تو بیمانہ ہو جائے گا۔ تو یہاں قرینہ موجود ہے کہ یہ امر وجوب کے لیے نہیں بلکہ اباحت کے لیے ہے۔ دوسری قسم ہے نہیں لغت میں کسے کہتے ہیں؟ قول القائل لغیرہ علی سبیل الاستعلاء لا تفعل، لغت میں نہیں کہتے ہیں کہ قائل اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے کو کسی کام سے روکے، منع کرے۔ واصطلاحاً الزام ترک الفعل علی الغیر، اور اصطلاح میں کہتے ہیں، اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نہیں غیر پر ترک فعل کو لازم کرنا۔ بقولہ تعالی ولا تقربوا الزنا، جس کی باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو اس میں لا تقربوا یہ فعل نہیں ہے، اور یہاں پر باری تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک ترک فعل یعنی زنا کے ترک کو لازم قرار دیا ہے، تو کہا جائے گا کہ لا تقربوا فعل ہے، یعنی فعل نہیں ہے۔ حکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ موجب النہی المطلق وجوب الامتناع، کہہ رہے کہ مطلق نہیں کا حکم ہے کہ یہ امتناع کو ثابت کرتا ہے، اس سے ممانعت ثابت ہوگی۔
الا اذا قامت دلیل علی خلافی، مگر اگر امتناع کے خلاف کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اس صورت میں نہیں کا حکم باقی نہیں رہے گا۔ تو اگر کوئی قرینہ پایا جائے تو اس قرینہ کے پائے جانے کے وقت نہیں، یہ ممانعت یعنی حرمت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ کراہیت کے لیے، اس کا تعلق کراہیت سے ہوگا۔ جیسے الوارد علیہ کا ارشاد ہے کہ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اس مثال کے اندر دیکھیے وذروا البیع جو ہے یہ فعل نہیں ہے۔ اب آپ یہاں یہ دھیان میں رکھیں کہ ممانعت کے لیے کبھی نہیں کا خاص صیغہ استعمال ہوتا ہے اور کبھی لفظ نہیں سے ممانعت کی جاتی ہے، جیسے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ کے اندر باری تعالیٰ نے لفظ نہیں کو استعمال کیا ہے ممانعت کے لیے، اور کبھی صیغہ امر کے ذریعے بھی کسی کام سے روکا جاتا ہے، جیسے وَذَرُوا الْبَيْعَ۔ اس آیت کے اندر وَذَرُوا الْبَيْعَ یہ فعل نہیں ہے، تو یہ وَذَرُوا الْبَيْعَ ہے یہاں یہ حرمت کے لیے نہیں ہے بلکہ کراہیت کے لیے ہے، اور اس کا قرینہ یہ ہے کہ جو خرید و فروخت کی ممانعت ہے وہ ایک خارجی چیز کی وجہ سے ہے، اور وہ نماز جمعہ کے لیے چلنے میں خلل پڑنا، نفس بے تو ہر حال میں جائز ہے، تو کہا یہ جائے گا کہ یہاں جو نہیں ہے وہ نہیں کراہیت کے لیے۔ ما یتعلق بالامر، امر سے متعلق کچھ احکام، تو کچھ احکامات ہیں جو امر سے متعلق ہے اس کو بیان کریں گے ترتیب وار۔ پہلا ہے الامر بالفعل لا یقتضی التکرار، کہ کسی فعل کا حکم دینا یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ کوئی بھی حکم، مثال میں ہم نے کہا بھی پانی لے کے آؤ، تو یہ جو ہم نے فعل امر استعمال کیا ایتی بالماء، اب ایک مرتبہ آدمی پانی لے کر آ جائے ہمیں تو وہ اس کو جو ہم نے حکم دیا تھا وہ ادا ہو گیا۔ حکم خداوندی میں اس کی مثال ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہہ رہے فرمانا صلو ادوا الصلاۃ مرتن، تو کہہ رہے کہ صلو کے معنی یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ حدیث ہے، اور قرآن کریم کے اندر اقیموا الصلاۃ، تو اس کا مطلب کیا؟ دونوں کے اندر فعل امر استعمال ہوا کہ اس کا مطلب ہے ادوا الصلاۃ مرتن، ایک مرتبہ نماز ادا کرو۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس کا مطلب ہے کہ کسی نے زندگی میں ایک مرتبہ نماز ادا کر لی تو وہ عہدہ سے بری ہو جائے گا، تو کہہ رہے کہ نہیں، امر یہ تکرار کا تقاضا نہیں کرتے، بات مسلم ہے، لیکن عبادات میں جو وجوب کا اصلی سبب ہے وہ وقت ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بار بار جو ہم نماز ادا کرنے کے مکلف ہیں وہ اس لیے نہیں کہ فعل امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ جو اس کا اصلی سبب ہے وہ مقرر ہوتے ہیں، اس لیے ہم پر مقرر نماز کا وجوب ہوتا ہے۔ تو وجوب صلاۃ کا جو سبب ہے وہ وقت ہے، اسی کو سمجھانے وما تکرر من العبادات فبتکرار اسبابها، اور جو عبادات مقرر ہے، مثال کے طور پر نماز لے لیجیے، تو اس کے اسباب کے تکرار کی وجہ سے، یہی وجہ ہے کہ ہر جو انسان پر زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہوتا ہے، حالانکہ اس کے لیے بھی اللہ رب العزت نے فعل امر سے جو ہے حج کا وجوب ہوا ہے، لیکن چونکہ اس کا سبب ایک ہی ہے تو زندگی میں ایک ہی مرتبہ واجب ہوتا ہے، اور نماز کا سبب جو ہے وقت وہ مقرر ہوتا ہے، اس لیے جو مقرر نماز کا وجوب ہوتا ہے۔ دوسرا حکم ہے امر سے متعلق الواجب الامر نوعان، امر سے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس کی دو قسم ہیں، ایک ہے اداء اور دوسرا ہے قضاء۔ تو ادا اور قضاء یہ دو قسمیں ہیں۔ ادا کسے کہتے ہیں؟ وہ تسلیم عین الواجب الامر، امر سے جو حکم ثابت ہو اس کو بالکل عین اس کی سپردگی کے نام ادا ہے، اور قضاء کہتے ہیں وہ تسلیم مثل الواجب الامر، امر سے جو حکم ثابت ہو اس کے مثل سپرد کرنے کا نام قضاء ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں، جیسے فجر کی نماز ہے، اب جیسے ہی فجر کا وقت ہوگا ایک حکم بندے کی طرف متوجہ ہوگا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو بندے پر فجر کی نماز کا ادا کرنا یہ واجب ہو گیا۔
اب ہم نے اس کو واجب کر دیا، یعنی ہم نے اس کو ادا کر دیا وقت کے اندر، تو یہ ہوا کہ ہم بندے پر یا ہم پر جو حکم ثابت ہوا تھا فعل امر سے، ہم نے اس کو عین ادا کر دیا۔ اب مثال کے طور پر ہماری آنکھ لگی، ہم سوتے رہ گئے اور سورج طلوع ہونے کے بعد ہم بیدار ہوئے، اس کے بعد ہم نے وضو کر کے نماز ادا کی فجر کی، تو اسے کہا جائے گا قضا۔ کیوں؟ کیونکہ امر سے جو ہم پر حکم واجب ہوا تھا، یعنی فجر کی نماز کو اس کے وقت کو ادا کرنا، اس کو ہم نے ادا نہیں کیا، ہاں ہم نے اس کے مثل کو ادا کیا، تو اسے کہا جائے گا قضا۔ کہہ رہا ثم الاداء نوعان، پھر ادا کی دو قسمیں، ایک ہے کامل وهو تسلیم عین الواجب مع الکمال فی صفته کاداء الصلاۃ فی وقتها بالجماع۔ تو کامل کہتے ہیں، یعنی ادا کی جو دو قسمیں ہیں، ایک میں سے ایک ادائے کامل ہے، دوسرا ادائے قاصر۔ ادائے کامل کہتے ہیں کہ عین واجب کو سپرد کرنا اس کے صفت میں کمال کے ساتھ، کاداء الصلاۃ فی وقتها بالجماعۃ، جیسے کہ نماز کو اس کے وقت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ تو مثال کی طرف یہی مثال لے لیتے ہیں، ہم نے فجر کا وقت ہوا اور فجر کے وقت میں ہم نے فجر کی نماز کو اس کے وقت میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ ادا کیا، تو اسے کہا جائے گا ادائے کامل۔ اس کا حکم کیا؟ حکم ہو یخرج به عن العہدۃ، اس کا حکم یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنی ذمہ داری سے بری ہو جائے گا، یعنی اللہ رب العزت نے جو اس پر مثال کے طور پر فجر کا فریضہ اس پر واجب کیا گیا تھا، وہ اس ذمے سے نکل جائے گا۔ اس کے بعد دوسری قسم ادائے قاصر، وهو تسلیم عین الواجب مع النقصان فی صفته۔ ادائے قاصر کہتے ہیں کہ عین واجب کو سپرد کرنا اس کی صفت میں نقصان کے ساتھ، کہ اداء الصلاۃ بدون قراءۃ الفاتحہ و بدون تعدیل ارکان، جیسے کہ نماز کو ادا کرنا سورہ فاتحہ کے بغیر اور تعدیل ارکان کے بغیر۔ تو ادائے قاصر میں نقصان ہوتا ہے، یعنی نماز مثال کے طور پر نماز کو تو ادا کی جاتی ہے نماز کو، لیکن اس کی صفت ہے نقصان کے ساتھ۔ مثال کے طور پر نماز کی واجبات ہیں، ایک واجب ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا، اور ایک واجب ہے تعدیل ارکان، یعنی جتنے بھی ارکان ہیں رکوع سجدہ، اس کو آدمی اس کے حق کے ساتھ ادا کرے۔ تو ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس نے جو ہے فجر کی نماز پڑھی اور اس نے فجر کی نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کی، واجب کو ترک کر دیا اس نے، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی لیکن ترک واجب کے ساتھ ہوگی، تو اسے کہیں گے ادائے قاصر۔ یہ ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے نماز پڑھی جلدی بالکل جلدی سے رکوع میں گیا، پھر اٹھ گیا، پھر جلدی سجدہ میں گیا، اٹھ گیا تعدیل ارکان کے بغیر، تو اس کی نماز ہم کہیں گے ہو جائے گی، لیکن ادا تو ہو جائے گی لیکن ادائے قاصر۔ اچھا، اگر ترک واجب کا حکم یہ ہے کہ وقت کے اندر اس کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے اور وقت گزر جانے کے بعد اس کو ادا کرنا مستحب ہوتا ہے، کہ حکم ہو ان امکن جبر النقصان بالمثل ان جبر بھی، اس کا حکم ادائے قاصر کا حکم یہ ہے کہ اگر نقصان کو اس کے مثل سے ادا کرنا ممکن ہو تو اس کو ادا کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يَسْقُطُ حُكْمُ النُّقْصَانِ إِلَّا فِي الْإِثْمِ، ورنہ نقصان کا حکم اسے ساقط ہو جائے گا مگر گناہ کے حق میں باقی رہے گا۔ یعنی مثال کے طور پر سورہ فاتحہ اس نے پڑھی نہیں اور نماز ادا کر دیا، تو اب وقت کے اندر وہ نماز واجب الاعادہ ہے، اس کو دوبارہ سے ادا کیا جائے گا۔ وقت گزر جانے کے بعد وہ مستحب ہو جاتا ہے، اس سے جو ہے وہ اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ گناہ گار ہوگا ترک واجب کی وجہ سے۔ جس طرح ادا کی دو قسمیں، اسی طرح قضا کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے کامل، دوسرا ہے ناقص، قاصر کہہ لیجیے۔ والقضاء وإذا نوعان، قضا کی بھی دو قسمیں ہیں، کامل وهو تسلیم مثل الواجب صورتا ومعنا۔ قضا کامل ہے کہ واجب جو حکم واجب ہے اس کے مثل کو سپرد کرنا صورتاً اور معناً، کہ قضاء الصلاۃ، جیسے کہ نماز کی قضا۔ تو مثال کے طور پر ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اور اس کو ہم نے سورج طلوع ہونے کے بعد اس نماز کو ہم نے ادا کیا، تو ادا کیا یعنی تعدیل ارکان کے ساتھ، سورہ فاتحہ کے ساتھ، جو اس کے واجبات ہیں، مستحبات ہیں، سنن، اس کے ساتھ ہم نے اس کو ادا کیا، تو وہ کہا جائے گا کہ قضاء کامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہم پر حکم واجب ہوا تھا اس کو ہم نے ادا کیا، اور یہ ادا کے مانن ہے صورتاً بھی مانن بھی، تو اسے کہا جائے گا قضاء کامل۔ دوسرا ہے قضاء قاصر، وہ تسلیم مثل واجب مانن فقط، کہہ رہے ہیں کہ قضاء قاصر یہ ہے کہ واجب کے مثل کو ادا کرنا اور وہ مثل صرف مانن ہو، صورتاً نہ ہو،
کفیدیت الصلاۃ بعد الموت، جیسے کہ نماز کا فدیہ موت کے بعد۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اور بالکل آخری وقت میں ہے، یا مثال کے طور پر جوانی کے مان لیجیے، اس نے جو ہے 5 وقت کی نماز چھوڑ رکھی ہے، چھوڑ گیا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اس کے ذمہ 5 وقت کی نماز ہے، تو اب اس نماز کو اگر ہم ادا کریں، یعنی 5 وقت کی نماز مثال کے ہم پڑھیں، تو اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح جو ہے روزے کا فدیہ ہے، تو اسی پر فقہاء نے قیاس کرتے ہوئے کہا کہ نماز کا فدیہ بھی روزے کی فدیہ کی طرح ادا کرنے سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس سے اس نماز کے گناہ کو ساقط کر دیں گے۔ تو اب جو ہم نے نماز کا فدیہ ادا کیا، اس کو کہا جائے گا قضاء قاصر۔ فائدۃ، کہہ رہے الاصل والاداء کاملا کان او ناقصا، کہہ رہے کہ معمور کے اندر اصل تو یہ ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، جب تک ممکن ہو ادا کی طرف ہی رجوع کیا جائے، قضا کی طرف رجوع نہیں کیا جائے۔ کاملا کان او ناقصا، خواہ وہ کامل ہو یا ناقص ہو، وانما یصار الی القضاء عند تعذر الاداء، قضا کی طرف کب رجوع کیا جائے گا؟ جب بطور ادا اس کا ادا کرنا ممکن نہ ہو۔ مثال کے طور پر عصر کی نماز ہے، اسفرار شمس سے پہلے اس کو ہمیں ادا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کامل وقت ہے، جب سورج لال ہو جائے، غروب کے قریب ہو جائے، تو وہ ناقص وقت ہو جاتا ہے۔ تو اب کسی نے نماز نہیں پڑھی اور سورج سرخ ہو گیا، تو کیا وہ نماز کو قضا کر دے، ادا نہ کرے؟ اس لیے کہ ناقص ہے، ادا کرے گا ناقص ہوگا، اور اس کو مغرب کی اذان ہونے کے بعد ادا کرے گا تو کامل وقت شروع ہو جا رہا ہے، وقت تو کامل شروع ہو رہا ہے لیکن قضا ہوگا، تو کیا تو کہنا ہے کہ جو ہے ادا کیا جائے گا، غروب شمس سے پہلے ہی ادا کیا جائے گا، اسفرار شمس کے وقت ادا کیا جائے گا، اگرچہ یہ ادا ناقص ہے۔ ایک اور فائدہ، الاصل فی القضاء والکامل، قضا کے اندر بھی اصل یہ ہے کہ قضاء کامل ہو، وانما یصار الی القاصر عند العجز عن الکامل، اور قاصر کی طرف کب رجوع کیا جائے گا؟ جب قضاء کامل ممکن نہ ہو۔ اس کی مثال وہی گزری ہے کہ ایک آدمی ہے، اس نے اپنی زندگی میں نماز چھوڑ رکھی ہے، تو اب اپنی زندگی کے اندر وہ نماز کا فدیہ دے دے تو نہیں ادا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قضاء کامل ممکن ہے، تو قضاء ناقص سے ادا نہیں ہوگا۔ اب وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اب قضاء کامل ممکن نہیں ہے، تو قضاء قاصر کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس کی طرف سے فدیہ ادا کیا جائے گا۔ فائدہ، ما لا مثل له لا صورة ولا معنى لا يمكن ایجاب القضاء فيه، کہہ رہے وہ چیز جس کا نہ کوئی مثل صوری ہو نہ مثل معنوی ہو، اس میں ادا کرنا ممکن نہیں ہے۔ وَيَنْتَقِلُ الْحُكْمُ إِلَى الْآخِرَةِ، اور اس کا حکم آخرت کے منتقل ہو جائے گا۔ كالمنافع لا تضمن بالإتلاف، جیسے کہ منافع ہیں، اگر منافع کو استعمال کرتا ہے آدمی تو اس پر ضمان واجب نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثال جب فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، بہت طاقتور آدمی ہے، گنڈا ٹائپ کا آدمی ہو گیا، اور اس نے ایک آدمی کے مکان کو غصب کر لیا، چھین لیا مکان کو، اور چھین کے 1 آدھ مہینہ تک رہا اس کے اندر آرام سے۔ اس کے بعد 1 مہینے کے بعد اس کے دل میں ندامت پیدا ہوئی، تو اس نے توبہ استغفار کیا، معاملہ قاضی کے پاس پہنچا مثال کے طور پر، تو اب قاضی یہ نہیں کہے گا بھائی 1 مہینہ غصب کر کے رہا تو اب تمہیں اس کا 1 مہینے کا جو کرایہ 1 لاکھ روپے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے مکان کے منافع کو استعمال کیا ہے، اور منافع کا مثل شریعت کے اندر نہ تو صورتاً ہے نہ معنن ہے، اس لیے نہیں کہا جائے گا بھائی تم اس کے بدلے اس کو روپیہ دو، یہ کہا جائے گا بھائی تم نے جو کیا وہ غلط کیا ہے، اب تمہارا معاملہ آخرت کے سپرد ہے۔ فائدۃ، اذا ورد الشرع بالمثل مع انه لا يماثله صورة ولا معنى يكون مثلا له شرعا، کہہ رہے کہ اگر شریعت کے اندر کوئی مثل موجود ہو اور وہ مماثل نہ ہو اصل کے صورتاً بھی اور معنن بھی،
یکون مثلا لہو شرعن، تو اس کو شرعن مثل مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر یہ اوپر مثال گزری ہے، ایک آدمی ہے شیخ فانی ہے مثال کے طور پر۔ شیخ فانی اسے کہتے ہیں جو بالکل جس کے پاؤں قبر کے اندر لٹک گیا، مرنے والا بالکل، اور روزہ نہیں رکھ سکتا ہو، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزہ کے بدلے فدیہ دیتے۔ یہ شریعت کے اندر، حدیث کے اندر آیا ہے۔ روزہ اگر کوئی نہ رکھ سکے شیخ فانی تو اس روزے کا وہ فدیہ دے گا، یہ حدیث کے اندر ہے۔ لیکن نماز اگر آدمی نہیں پڑھ پایا اور شیخ فانی کیوں نہ ہو تو زندگی میں وہ فدیہ نہیں دے سکتا ہے نماز کا، اس لیے کہ حدیث کے اندر وارد نہیں ہوا ہے، روزے کا وارد ہوا ہے۔ تو اب شیخ فانی اپنے روزے کے بدلے فدیہ جو دے گا، یہ فدیہ جو ہے اصل کے یعنی ادا کے مماثل نہیں ہے۔ بھائی روزے کی کیا قیمت ہے؟ کوئی قیمت لگا سکتا ہے؟ فدیہ اس کی قیمت نہیں ہے، لیکن شریعت نے فدیہ کو روزے کے مثل مانا ہے، حالانکہ فدیہ یہ روزہ کے نہ صورتاً مماثل ہے نہ معناً مماثل ہے، لیکن چونکہ شریعت نے مانا ہے اس لیے ہم کہیں گے کہ فدیہ روزے کا مثل ہے۔ یکون مثلا لہو شرعن، تو شرعن اس کا مثل ہوگا کالفدیۃ فی حق الشیخ الفانی مثل الصوم، جیسے کہ فدیہ شیخ فانی کے حق میں یہ روزے کا مثل ہے، حالانکہ دونوں کے اندر نہ صورت مماثلت ہے نہ معنی مماثلت ہے۔